السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 62 اور 63، دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: ان هذا لهو القصص الحق، بے شک یہی سچا قصہ ہے، سچا بیان ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود حقیقی نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور بے شک اللہ رب العالمین زبردست حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ لوگ اعراض کریں، حقیقت سے پھر جائیں، قرآن کی سچائی سے انحراف کا شکار ہو جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان عیسائیوں پر رد کیا ہے جو نجران کے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور مباہلے کا چیلنج کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ان کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ ان هذا لهو القصص الحق، یہی سچا بیان ہے، یہی سچا قصہ ہے، یہی حقیقی واقعہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو قرآن نے بات بیان کی ہے، قرآن نے جو عقیدہ پیش کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو بغیر باپ کے بنایا ہے، بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، ان کے اندر الوہیت کی کوئی نشانی نہیں ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہی حقیقی واقعہ ہے، یہی سچا واقعہ ہے، یہی سچا قصہ ہے، یہی سچا بیان ہے۔ یعنی اللہ نے جو بیان کر دیا ہے وہی سچا ہے، اور جو اس سے ہٹ کر کے جو لوگ بیان کرتے ہیں اور اس پر گمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، وہ سراسر باطل ہے، غلط ہے، بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، وہ باطل ہے۔ اللہ نے جو بیان کیا، رسول نے جو بیان کیا ہے، شریعت نے جو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ریئل ہے، وہ حقیقت ہے، وہ سچا ہے، وہ حق ہے۔ اور قرآن کے خلاف جو بھی لوگ بیان کرتے ہیں، چاہے وہ بیان کرنے والا کتنا بڑا علم والا کیوں نہ ہو، اس کی شخصیت کتنی اونچی کیوں نہ ہو، اس کی بات معتبر نہیں ہے۔ اللہ نے جو بیان کیا وہ حق ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے جو نازل ہوا ہے کلام، اللہ کا فرمان اور اللہ کا دین، وہ کیا ہے؟ حق ہے، وہ سچ ہے، اور اس کے علاوہ سب کے سب جھوٹ ہے، باطل ہے، بے بنیاد ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس میں ان لوگوں پر رد ہے، نصارہ پر، عیسائیوں پر، جو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اتنا بڑھایا، اتنا بڑھایا، اتنا غلو کیا کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ 1/3 الہ ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نہیں کوئی کہتا ہے کہ وہی الہ ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات نازل فرما کر کے توحید کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ توحید کا ذکر کر رہا ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ قرآن پورا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے،
پورا قرآن اول تا آخر اس میں توحید ہی توحید ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت اور ایک رب کی بندگی کی دعوت دی گئی ہے۔ عیسائی نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کو معبود سمجھتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، یہ عقیدہ ان کا تھا، اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھتے کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں کے یہاں کیا کنسپٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ وہ معبود بھی ہیں، وہ کیا ہے؟ معبود بھی ہیں، وہ الہ بھی ہیں، اور لوگوں نے پکڑ کر کو سولی پہ چڑھا دیا۔ کیا جہالت ہے کہ معبود سولی پہ چڑھا دیا گیا تو نظام کیسے چلے گا؟ کائنات کا نظام کیسے چلے گا؟ جو اپنی جان نہ بچا سکے وہ لوگوں کی مدد کیا کر سکتا ہے؟ بہرحال یہ ان کا نظریہ ہے، یہ عیسائیوں کا، کہ ان کو سولی پہ چڑھا دی گئی۔ ہمارا نظریہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ابھی زندہ ہے، قیامت کے قریب وہ آئیں گے، جیسا کہ اس کی تفصیلات گزر چکی ہے، اور آئندہ بھی اس کی تفصیلات آئیں گی سورہ نساء وغیرہ کے آخر میں، کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان میں اٹھا لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ لوگ اعراض کرتے ہیں، یعنی قرآن کی بتلائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی دوسرا عقیدہ لاتے ہیں، کوئی دوسری سوچ رکھتے ہیں، کچھ اور سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں، اگر وہ پھر جائیں، اعراض کریں، نہ مانیں، حق کو تسلیم نہ کریں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جان رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، فَيُعَاقِبُهُمْ عَلَى ذَلِكَ أَشَدَّ الْعُقُوبَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے مطلب کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فسادیوں کو چھوڑے گا نہیں، سخت ترین سزا دے گا۔ کیوں سزا دے گا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو چھوڑ کر باطل کا راستہ اختیار کیا۔ جو صحیح عقیدہ تھا، صحیح بات تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو سچ بات تھی، اس کو چھوڑ کر کے لوگوں نے شرک کا راستہ اختیار کیا، توحید چھوڑ دی، اللہ کی وحدانیت چھوڑ دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سخت ترین عذاب دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ مَنْ عَدَلَ عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ فَهُوَ الْمُفْسِدُ، جو شخص حق سے پھر کر کے باطل کی طرف چلا جائے، حق کو چھوڑ کر کے باطل کی طرف مائل ہو جائے، تو آدمی کون سا ہے؟ فَهُوَ الْمُفْسِدُ، وہ فسادی ہے۔ فسادی کون ہے؟ فسادی وہ ہے جو حق کا راستہ چھوڑ کر کے غلط راستے پہ جا رہا ہے، باطل پر جا رہا ہے، توحید چھوڑ کر کے شرک پہ جا رہا ہے، سنت چھوڑ کر بدعت پہ جا رہا ہے، فسادی ہے وہ۔ واللہ علیم بھی، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو۔ وَسَيَجْزِيهِ عَلَى ذَلِكَ شَرَّ الْجَزَاءِ، اور اسے اللہ تعالیٰ بدترین سزا دے گا اور اس کو برا بدلہ دے گا۔ وَهُوَ الْقَادِرُ، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کیا ہے، ایسے مجرموں کو، ایسے فسادیوں کو عذاب دے اور ان کو عذاب میں مبتلا کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو عیسائی نظریہ اور کنسپٹ رکھتے ہیں وہ باطل ہے، حق وہی ہے جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اگر یہ عیسائی مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے ہیں، حد سے آگے بڑھتے ہیں، انحراف کا شکار ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے نبی کی دعوت سے منہ موڑتے ہیں، توحید قبول نہیں کرتے ہیں، شرک کے راستے پہ جاتے ہیں، کفر کے راستے پہ جاتے ہیں، تو انجام برا ہونے والا، اور ایسے لوگ فسادی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔